پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ داؤد علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ نبی ہیں، آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو الہامی کتاب زبور مقدس عطا فرمائے۔ یہ نوٹ کر لے کہ زبور کس کو دیا گیا تھا؟ داؤد علیہ السلام کو۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو خلیفۃ الارض کہا گیا، اس کو بھی انڈرلائن کرو کہ خلیفۃ الارض کس کا لقب تھا؟ داؤد علیہ السلام کا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ایک زبردست اور وسیع سلطنت قائم کی۔ آپ علیہ السلام نہایت معاملہ فہمی اور عدل و انصاف سے کام لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو وہ بتا دیا اہم پوائنٹ، وہ نوٹ کر لے۔ آپ علیہ السلام کی اس وصف کا قرآن مجید میں ہے، وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ داؤد علیہ السلام کثرت عبادت اور نیکی کاموں میں اپنی مثال آپ تھے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام نہایت سادہ مزاج انسان تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کرتے اور حلال روزی وہ کماتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی مزدوری روزی سے وہ کماتے تھے، ٹھیک ہے۔ فرمان نبوی ہے، داؤد علیہ السلام پر زبور کی قرأت بہت آسان کر دی گئی تھی۔ جب داؤد علیہ السلام اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسنے جانے سے پہلے وہ پوری زبور وہ پڑھ لیتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور زبور کا معنی ہے بڑے بڑے حروف میں لکھی جانے والی وہ کتاب، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ ساتھ ساتھ وہ نوٹ کریں۔ معجزات، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ داؤد علیہ السلام پر پرندوں کی گفتگو سمجھ لیتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا اور فولاد موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ اچھا سوال آتا ہے کہ لوہا اور فولاد کس کے لیے نرم ہو جاتا ہے یا کس کا معجزہ تھا؟ داؤد علیہ السلام کا۔ سخت مشقت اور آلات کے بغیر آپ علیہ السلام اس نرم لوہے سے زرہ بنا لیتے تھے، تو یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اس کا پیشہ کیا تھا؟ زرہ بنا لیتا تھا، ٹھیک ہے نا، داؤد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نہایت خوبصورت اور مترنم آواز عطا فرمائی تھی۔ جب آپ علیہ السلام زبور مقدس کی تلاوت کرتے یا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرماتے تو انسان، پرندے، پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ حمد و ثنا میں شریک ہو جاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح اور اس طرح تسبیح وہ کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ اب دیکھیں اہم سوال یہ بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام 70 سال حکومت کی، آپ علیہ السلام 100 سال عمر پائی، یہ انتہائی اہم ہے، اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کریں کہ داؤد علیہ السلام نے ٹوٹل 70 سال حکومت کی تھی اور 100 سال ٹوٹل عمر پائی تھی، انتہائی اہم ہے۔ داؤد علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ رزق حلال کمانے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا انبیاء علیہ السلام کا مقدس طریقہ ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ اب مشق پر آ جائے۔ یہ دیکھیں نمبر 1، داؤد علیہ السلام کی جد امجد ہیں صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کریں۔ آپشن نمبر دال درست ہے۔ نمبر 2، داؤد علیہ السلام نے حکومت کی 50، 70، 60، 80، یہ انتہائی اہم سب ہو سکتا ہے، آ بھی جائے۔ آپشن نمبر جیم درست ہے، 70 سال۔ سوال نمبر 3، داؤد علیہ السلام نے عمر پائی 90 سال، 110 سال، 100 سال، 120 سال۔ آپشن نمبر با درست ہے، 100 سال عمر پائی تھی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4، داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی الہامی کتاب ہے تورات مقدس، انجیل مقدس، قرآن مجید، زبور مقدس، تو وہ ہے زبور مقدس۔ آپشن نمبر با درست ہے۔ سوال، داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، لکڑی، سونا، لوہا، پتھر۔ آپشن نمبر با درست ہے، لوہا۔ خالی جگہ پر کریں تو خالی جگہ پہ ہے الف۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ حکومت یعنی یہ بھی عطا کی تھی۔ نمبر با، داؤد علیہ السلام خالی جگہ کے کام میں اپنی مثال اپنے یعنی اپنے کام میں، مطلب کہ وہ مزدوری وغیرہ یہ سارا کچھ وہ خود وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ نمبر جیم، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خوبصورت عطا فرمائی تھی ڈیش آواز۔ سوال نمبر دال، داؤد علیہ السلام نرم لوہے سے بنا لیتے تھے، خالی جگہ زرہ بنا لیتے تھے۔ سوال، رزق حلال کمانے کے لیے جائز پیشہ اختیار کرنا کا طریقہ ہے، خالی جگہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 574 سال پہلے فلسطین کے علاقے بیت اللہ میں پیدا ہوئی۔ تو یہ اس کو آپ نوٹ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کون سے علاقے میں پیدا ہوتے؟ فلسطین کے علاقے بیت اللہ میں، اس جگہ کا نام تھا ناصرہ،
کیا نام تھا اس کا؟ ناصرہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو الہامی کتاب انجیل عطا فرمائی۔ تو انجیل کس پر نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور انجیل کا لغوی معنی کیا ہے؟ خوشخبری، یہ نوٹ کر لیں۔ مزید جانیے میں آپ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہے، تو یہ میں نوٹ کر انتہائی اہم ہے کہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ کس کے لقب ہے؟ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لقب ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مریم علیہ السلام، والدہ کا نام مریم علیہ السلام تھا، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ آپ عبادت گزار اور نیک خاتون تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی فضیلت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنی والدہ کی گود میں لوگوں سے باتیں کی، جیسے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، ارشاد ربانی، یہ پوری آیت کریمہ ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز 30 سال کی عمر میں کیا۔ انتہائی اہم سوال ہے، اس کو بھی نوٹ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز 30 سال کی عمر میں کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف تلقین کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جھوٹ، فریب، حسد اور بغض جیسی بری اخلاق ترک کرنے کی تاکید کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حلال و حرام کے بارے میں بتایا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی جاتے لوگوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی پیروکاروں میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ بات آپ علیہ السلام کے مخالفین کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے حکومت وقت کے ساتھ مل کر آپ علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے زندہ آسمانوں پر وہ اٹھا لیا۔ یہ یاد رکھیے، آپ دیکھیں یہاں پر کچھ لکھا ہے، سائڈ پہ دیکھیں، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، قرآن مجید میں ان کے لفظ حواری استعمال، جس طرح نبی علیہ السلام کے جو لوگ ایمان لے اس کو صحابی کہا جاتا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جو لوگ ایمان لے اس کو حواری کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ حدیث علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، وہ قیامت کی نزدیک دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، زمین پر شریعت محمدی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کریں گے، دجال اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ بھی وہ کریں گے، ٹھیک ہے، انتہائی اہم ہے۔